کیا آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے کہ جب 10 محرم جمعہ کے دن آئے گا تو کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آئے گا؟ کیا واقعی اس بارے میں کوئی حدیث موجود ہے؟ کیا یوم عاشوراء اور قیامت کے درمیان کوئی خاص تعلق بیان کیا گیا ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر یہ بات صدیوں سے مسلمانوں میں کیوں پھیلتی رہی؟ آج کی اس اسلامی ڈاکیومنٹری میں ہم تاریخ، احادیث اور قرآن کی روشنی میں ایک ایسے موضوع کی حقیقت جانیں گے جس نے بے شمار لوگوں کو حیرت اور تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آخر تک دیکھیے، کیونکہ حقیقت شاید وہ نہیں جو آپ نے سنی ہے۔ اسلامی تاریخ میں 10 محرم، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، ایک نہایت اہم دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کے کئی عظیم واقعات سے جوڑا جاتا ہے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ اسی دن روزے کی فضیلت بیان کی گئی، اور اسی مہینے میں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء نے کربلا میں عظیم قربانی پیش کی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی روایات بھی عوام میں مشہور ہو گئیں جن کی بنیاد مستند احادیث پر نہیں تھی۔ انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب 10 محرم جمعہ کے دن آئے تو یہ قیامت یا کسی غیر معمولی عالمی حادثے کی علامت ہو گئی۔ آئیے جانتے ہیں کہ قرآن و سنت اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تصور کیجئے جزیرہ عرب کی تپتی ہوئی سرزمین، صدیوں پہلے کا زمانہ، بنی اسرائیل فرعون کے ظلم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، ہر طرف خوف ہے، ہر طرف جبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی قوم کو لے کر نکل جائیں۔ رات کی تاریکی میں قافلہ روانہ ہوتا ہے، لیکن اچانک سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل گھبرا جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے، عصا سمندر پر مارا جاتا ہے، پانی راستوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، قوم بچ جاتی ہے، اور فرعون اپنے غرور سمیت سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے شکرانے میں یہود عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ وقت گزرتا ہے، صدیاں بیت جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ دن شکر، اطاعت اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا دن قرار پاتا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا کہ 10 محرم کا جمعہ کے دن آنا قیامت کی نشانی ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر معتبر کتب حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ اسلام میں کسی بھی خبر کو قبول کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضروری ہے۔ اسی لیے انٹلیکچوئل ہمیشہ کہتے ہیں کہ دین میں وہی بات قبول کی جائے گی جو قرآن اور صحیح سنت سے ثابت ہو۔ اب ہم ایک اور اہم موضوع کی طرف آتے ہیں، قیامت۔ وہ دن جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار کیا گیا ہے، وہ دن جب زمین بدل دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے، اور انسان اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ لیکن ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا صحیح وقت کسی انسان کو معلوم نہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی نہیں۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں سے فرما دیں، 10 محرم ایک بابرکت اور تاریخی دن ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی مدد، صبر، شکر اور قربانی کا سبق دیتا ہے۔ لیکن 10 محرم کے جمعہ کے دن آنے کو قیامت کی نشانی قرار دینے والی کوئی صحیح اور مستند حدیث موجود نہیں۔ اسلام ہمیں افواہوں کے پیچھے چلنے کے بجائے تحقیق کا حکم دیتا ہے۔ قیامت ضرور آئے گی، یہ اللہ کا وہ، لیکن اس کا وقت صرف اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا اصل کامیابی تاریخوں اور پیشگوئیوں کی تلاش میں نہیں، اصل کامیابی اللہ کی اطاعت، نیک اعمال، سچی توبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے میں ہے۔ آج اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں تو یہی ہماری سب سے بڑی تیاری ہے، اور شاید یہی اس پوری داستان کا سب سے اہم پیغام بھی ہے۔